کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں ایک خوشحال شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کے بیجا لاڈ پیار میں بگڑا ہوا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، لیکن نہ کوئی ہنر اور نہ ہی کسی کام کا تجربہ۔ اسے ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپا کر ماں کے دیے ہوئے پیسوں کو استعمال کرنا اور کھیل کود اور مستیاں کر کے سڑکوں چوراہوں پر وقت گزارنا۔ اور ایک دن صبح کے وقت باپ نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی ہو، آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو۔ بیٹے کو باپ کی یہ بات کچھ ناگوار سی گزری۔ تقریباً احتجاج بھرے انداز میں اس نے باپ سے کہا، مجھے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا۔ باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لو، تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی نہ کما لینا لوٹ کر واپس نہ آنا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ بیٹا گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں جو یہ سب کچھ گفتگو وغیرہ سن رہی تھی بیٹے کے سامنے آ گئی، مٹھی میں چھپائی ہوئی اشرفی بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ شہر چلے جاؤ، رات گئے لوٹ کر یہ اشرفی باپ کو لا کر دے دینا اور کہنا میں شہر سے کما کر لایا ہوں۔ اور یہ نوجوان خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا۔ شام گئے لوٹ کر بیٹے نے ویسے ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا۔ سیدھا باپ کے پاس جا کر بولا، ابا جان یہ لیجئے سونے کی اشرفی، میں نے سارا دن بہت جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے یہ اشرفی کما کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ باپ نے اشرفی کو لے کر کافی غور سے دیکھا، پھر آتشدان میں جلتی آگ میں جھونکتے ہوئے بیٹے سے کہا، نہیں برخوردار، یہ اشرفی تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے، تم کل سے دوبارہ کام پر جاؤ اور دیکھ لینا جب تک ایک اشرفی کما نہ لینا لوٹ کر واپس نہیں آنا۔ بیٹا خاموشی سے باپ کی اس حرکت کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج اور نہ کوئی رد عمل۔ دوسرے دن شہر کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں ماں کو پھر منتظر پایا۔ ماں نے اس کی مٹھی پر ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس بار جلدی واپس نہ آنا، شہر میں 2 یا 3 دن رکے رہنا اور پھر لوٹ کر باپ کو یہ اشرفی لا دینا۔ 3 دن کے بعد گھر لوٹ کر سیدھا بیٹا باپ کے پاس گیا اور انہیں اشرفی تھماتے ہوئے کہا، اے والد محترم، یہ لیجئے سونے کی اشرفی، اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹھن محنت کرنا پڑی ہے۔ باپ نے پھر اشرفی لے کر اسے کافی دیر غور سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگ میں پھینک دی کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، کل تم پھر سے کام پر جاؤ اور تب تک نہیں لوٹنا جب تک ایک اشرفی کما نہ لینا۔ اس بار بھی بیٹا اپنے باپ کی اس حرکت پر بغیر کوئی لفظ بولے خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ یہ نوجوان اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں 1 مہینہ رہا، اور اس بار 1 مہینے کے بعد حقیقی معنوں میں محنت و مشقت سے کما کر اشرفی کو نہایت ہی حفاظت سے مٹھی میں دبائے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا۔ اشرفی باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اے والد محترم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے، یقین کیجئے اسے کمانے کے لیے مجھے بہت ہی محنت کرنا پڑی ہے۔ سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ کافی غور سے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ ابا جان، میں نے اتنی محنت کر کے اس اشرفی کو کمایا ہے اور آپ اسے آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ اس بار باپ ہنس دیا اور بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا اب بنے ہو تم جوان۔ بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے، کیونکہ اسے ضائع ہونا تجھ سے دیکھا نہیں گیا، جبکہ اس سے پہلے میں 2 بار اشرفیاں آگ میں پھینک چکا ہوں، مگر تجھے کچھ بھی افسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ تیری محنت کی کمائی نہیں تھی۔ میرے پیارے دوستوں، بات بھی تو یہی سچ ہے کہ بغیر محنت اور مشقت سے چاہے آپ کو دولت کا پہاڑ ہی کیوں نہ مل جائے، نہ تو وہ زیادہ دیر تک ٹک کے رہتا ہے اور نہ ہی اس کے جانے کا آپ کو دکھ ہوگا، لیکن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے حاصل ہونے والی ایک ایک پائی بھی اپنی قیمت کا احساس آپ کو دلاتی رہے گی۔ اس لیے محنت کیجئے، خود کو آزمائیں اور اپنی زندگی خوشحال بنائیں۔